بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل مراحل الاربع صرف کی مایہ ناز کتاب جاری و ساری ہے۔ تو اس کا آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے، وہ ہے فصل فی الامر والنہی، یعنی امر اور نہی کے بارے میں فصل۔ تو یہ مکتبۃ المدینہ کی میرے پاس کتاب ہے، تو اس کے صفحہ ہم پڑھیں گے آج 56 سے لے کر 59 تک۔ 59 کے اوپر آپ نے دیکھے ہوں گے ایک شعر ہے، تو شعر سمیت یہاں پر بات کلیئر ہو رہی ہے۔ تو وہاں تک آج ہم انشاءاللہ عز و جل، یہ تقریباً 4 کے قریب صفحات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ساری باتیں ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ فصل فی الامر والنہی، تو اس عنوان کے تحت حاشیے میں انہوں نے ایک بات بیان کی ہے کہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، ماضی پھر مضارع، اب امر پڑھ رہے ہیں، تو اب امر اور پہلے مضارع یہ کیوں ترتیب تھی؟ تو کہتے ہیں کہ امر کو مؤخر کیا ہے مضارع سے، اس لیے کہ یہ اس کی فرع ہے، لِأَنَّهُ فَرْعُهُ، کہ یہ جو ہے یعنی امر جو ہے یہ اس کی فرع ہے، یعنی مضارع سے ہی امر بناتے ہیں، جس طرح کہ آج ہم سبق پڑھنے والے ہیں۔ تو اس لیے جو جس کی فرع ہوتی ہے تو وہ اس کے بعد آتی ہے، یعنی باپ پہلے ہوتا ہے، بیٹا اولاد بعد میں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر اس کی فرع کے طور پر انہوں نے اس کو مؤخر کیا اور اس کو مقدم کیا۔ اچھا، پھر آگے انہوں نے ساتھ میں حاشیے میں بیان کیا کہ امر کی 2 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم اس کی تقسیم پڑھیں گے، اور شروع میں ہم اس کے گردانے بھی یاد کر رہے ہیں چھوٹی کتابوں میں۔ تو امر حاضر اور امر غائب و متکلم، یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر غائب والی چیزیں انہوں نے پہلے بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ جو شروع والا امر کی تعریف ہوگی، اس کو مشتق کرنے کے بعد جو چیزیں اب آگے بیان ہوں گی، تو وہاں پر غائب و متکلم والی صیغے جو باتیں ہیں وہ پہلے ہوں گی، بعد میں حاضر والی باتیں ہوں گی۔ تو یہ ترتیب کیوں، یعنی غائب والی بحث پہلے اور امر حاضر والی بعد میں، تو یہ کیوں؟ تو اس کا بھی انہوں نے جواب حاشیے میں دیا، کہتے ہیں اس لیے کہ جو امر غائب و متکلم والی بات ہے، تو اس کے اندر جو مضارع والا صیغہ ہے، مثال کے طور پر لیضرب، یہ امر غائب کا صیغہ ہے، تو اب اس کے اندر لام کو ہٹائیں گے تو یضرب پورا صیغہ وہ مضارع کا موجود ہے، اور اس کے برخلاف ساتھ میں جو صیغہ لکھا ہوا اضرب، تو اضرب کے اندر ایسی صورت نہیں ہے، یعنی اضرب کے اندر مضارع والا وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ علامت مضارع کو حذف کیا گیا، پھر ایک پورا طریقہ کار کے مطابق اضرب بنا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی جو پوری ایک صورت تھی مضارع کی، اور تو وہ یہاں پر موجود ہوتی ہے غائب و متکلم والے صیغوں میں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے مناسبت کی وجہ سے، اس کی مشابہت کی وجہ سے اس کو پہلے ہم لے آئے ہیں۔ تو آئیے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے تعریف کریں گے کہ امر کسے ہیں۔ تو امر کہیں گے، کہتے ہیں صیغۃ یطلب بها الفعل عن الفاعل، یعنی یہ ایسا صیغہ ہے، کہتے ہیں جس کے ذریعے فاعل سے فعل کو طلب کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، چاہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اضرب، ٹھیک ہے، جس طرح کی مثالیں دی ہوئی ہیں، اضرب تو مار، تو اب میں تجھ سے کیا طلب کر رہا ہوں؟ یہ مارنے والا فعل، یعنی فعل ضرب، یعنی یہ جو مارنے والا فعل ہے نا، میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ تو فلاں کو مار، تو اب یہ مارنے والا فعل میں آپ سے چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح اسمع، تو سن، تو اب یہاں پر جو سننے والا فعل ہے نا، تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ تو سن، یہ میں طلب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیگر آپ کی مثالیں جو امر کی ہیں وہ آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ پھر آگے غائب کی بھی انہوں نے مثال دی ہے، لیضرب، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی وہی ترجمہ، یعنی چاہیے کہ وہ مارے، یعنی ترجمہ غائب کا کریں گے تو مطلب فعل کو طلب کیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی فاعل سے، تو یہی وہ فعل کی تعریف ہے، یعنی فعل امر کی، اور آگے اس کی مثالیں ہیں۔ اب دوسری لائن کے شروع میں جو لکھا ہوا نا، الف لکھا ہوا ہے اور آگے ہا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے الی آخری ہی، یعنی یہ جو اضرب اور لیضرب صیغہ ہے نا، تو یہ صیغہ ہے سب سے پہلا، یعنی امر حاضر کا 6 صیغے آتے ہیں، تو اضرب یہ ایک بیان کر دیا، الی آخری ہی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اضرب، اضربا، اضربو، اس طرح سارے یہ صیغے ہیں نا، تو اسی پر قیاس کر لیں، یعنی سب کی مثال اسی طرح ہے، سب کا سمجھانے کے طور پر یہ اسی طرح ہے۔ اسی طرح لیضرب الی آخری، جس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ پہلا صیغہ ہے، تو آگے والے جتنے بھی اس کے صیغے ہیں تو وہ بھی اسی طرح آپ مراد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ جو شروع میں لکھا ہوا دوسری لائن کے۔ اچھا، آگے
کہ امر بنتا کیسے ہے، امر کی تعریف سننے کے بعد امر یہ بنتا کیسے ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ مَشْتُقَّ مِنَ الْمُضَارِعِ لا من الماضی، ٹھیک ہے، بین السطور آپ دیکھ رہے ہوں گے، لا من الماضی، یعنی یہ جو امر ہے اس کو مضارع سے بنایا جاتا ہے، مشتق کیا جاتا ہے، شک کیا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، کئی طرح اس کا لفظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن بنایا جاتا ہے، مشتق کیا جاتا ہے، یہ معروف ہے۔ تو اس کو مضارع سے بناتے ہیں نہ کہ ماضی سے۔ ابھی بھائی کیوں بناتے ہیں، تو اس کے اندر کیا وجہ ہے، آپ نے مضارع سے بنایا، کسی اور سے کیوں نہیں بنایا؟ تو یہ لام سے آگے اس کا جواب دے رہے ہیں، یہ جو سوال میں نے عرض کیا۔ کیوں کہتے ہیں لِمُشَابَہَةِ بَيْنِهِمَا فِي الْاِسْتِقْبَالِيَّةِ، ان دونوں کے اندر یعنی امر اور مضارع کے اندر ایک مناسبت پائی جاتی ہے، مشابہت پائی جاتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں استقبالیہ والی۔ اب مضارع ہے تو اس کے اندر بھی معنی یہی ہوتا ہے، یضربو، مثال کے طور پر یضربو ہے تو اس کے اندر ماضی والا ترجمہ نہیں کریں گے کہ اس نے مارا، ٹھیک ہے، تو مضارع والا ترجمہ کریں گے مضارع کے اندر، یعنی مارتا ہے یا مارے گا، یعنی آئندہ ہی اس نے کوئی بات ہونی ہے۔ یعنی یضربو میں نے صیغہ بولا ہے یا کوئی اور صیغہ بولا ہے تو وہ جو اس کے اندر مادہ ہے نا، معنی ہے، یعنی یضربو بولا ہے تو اس کے اندر مارنے والا معنی ہے، یشربو پینے والا معنی ہے، تو یہ آئندہ ہی ہونا ہے، آئندہ جو وقت آنے والا ہے۔ تو اسی طرح جو امر ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، یعنی اضرب، تو مار، تو یہ بھی مارنے والا جو فعل ہے یہ آئندہ ہی ہونا ہے، آئندہ جو آنے والا وقت ہے، تو اسی لیے یہ اس کے اندر جو مشابہت تھی، مناسبت تھی، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مضارع سے اس کو بنایا گیا۔ اچھا جی، پھر آ جائیے جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ غائب و متکلم کی بات پہلے ہوگی اور امر حاضر کے جو صیغے ہوں گے، یہ جو گردان ہوتی ہے اس کی بات آگے والے صفحے پر آ رہی ہے، تو اس کو مقدم کیوں کیا وہ میں نے بات پہلے آپ کو عرض کر دی۔ تو اب اس کا جواب شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اس کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں وزیدت اللام فی الغائب، یعنی یضرب سے لیضرب جو ہم نے پورا ایک صیغہ بناتے ہیں، تو لیضرب یہ جو امر کا یہ لام لگایا ہے، تو کہتے ہیں غائب میں لام کا اضافہ کیا گیا، لام کو زائد کیا گیا، اضافہ کیا گیا۔ بھائی کیوں کیا گیا؟ کہتے ہیں لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ ہاز میں لوٹے گی لام کی طرف، اس لیے کہ یہ جو حرف لام ہے من وسط المخارج، یہ وسط مخارج میں سے ہے۔ اور مناسبت کیا ہے ان کی، یعنی غائب کی مطلب یہ غائب کے صیغوں کے ساتھ لگایا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ لام ہے، تو یہ چونکہ وسط مخارج میں سے ہے لام، والغائب ایضاً، اور جو غائب ہوتا ہے، یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں مخاطب یعنی متکلم اور آپ مخاطب یعنی میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، تو ہم دونوں آپس میں متکلم مخاطب، اور ہمارے درمیان ہم اپنے زید دوست کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اب ہمارا جو واسطہ ہے درمیان میں وہ زید ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا کیا ہوا؟ غائب ہوا، تو وہ بھی ہمارے چونکہ درمیان میں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں والغائب ایضاً، اور غائب بھی وہ ہے، کون ہے؟ وسط بین المتکلمی، جو متکلم والغائب والمخاطبی، جو متکلم اور مخاطب کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر انہوں نے بیان کر دی کہ یہ ان کے درمیان ہوتا ہے، اور جو لام ہے یہ وسط مخارج میں سے، تو یعنی دونوں وسط میں ہوتے ہیں، غائب بھی وسط میں ہوتا ہے، کن کے؟ متکلم اور مخاطب کے، تو اسی طرح لام کی انہوں نے مناسبت بیان کی، تو اس وجہ سے انہوں نے لام کو غائب کے صیغوں پر ڈال دیا۔ دوسری دلیل دے رہے ہیں وَأَيْضًا سے، وَأَيْضًا ہِيَا، اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے بین السطور دلیل ثانی، یعنی دلیل ثانی، کہتے ہیں ہِيَا مِنَ الْحُرُوفِ الزَّوَائِدِ، دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ لام جو ہے یہ حروف زوائد میں سے، یعنی جو حروف زائد کہلاتے ہیں ان میں سے ہے، اور آپ کو پہلے بھی آپ نے بار بار سن لیا کہ کسی حرف کی زیادتی کرنی ہو تو حروف زائد میں سے کرتے ہیں، جو حرف زائد ہو، ایکسٹرا حرف ہو تو اس کو لیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ حروف زوائد میں سے بھی ہے۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ حروف زوائد میں سے ہے، اور حروف زوائد کا کیا مطلب ہے؟ یا اپنے نصاب الصرف یا کوئی بھی آپ نے کتاب پڑھی ہے تو اس کے اندر آپ نے جو غالباً نصاب الصرف کے اندر جو سبق ہے نا فا عین لام، جہاں پر یہ موزون وغیرہ بات ہوتی ہے، وزن بنانے کا طریقہ وغیرہ، تو اس کے اندر آپ نے سنا ہوگا الیوم تنساہو اور سألتمونیہا، یہ حروف زائد کا مجموعہ آپ نے سنا ہوگا، یہ دو مجموعے آپ نے وہاں پر پڑھے ہیں، اور تین آج انشاءاللہ سبق میں آپ نئے سیکھیں گے۔ تو اس کے اوپر ایک شعر بھی پیش کر رہے ہیں
کہ والحروف الزوائد کہتے ہیں حروف جو زوائد ہیں ہی التی یشتملھا قول الشاعری کہتے ہیں یہ وہ ہیں جس پر شاعر کا یہ شعر مشتمل ہے، یعنی جس کو یہ شامل ہے یہ شعر، تو اس کے اندر وہ مطلب مجموعہ موجود ہے، وہ 10 حروف موجود ہیں۔ شعر تو پورا انہوں نے لکھا ہوا، لیکن ہمارا مقصود جو ہے وہ پہلے 2 لفظ ہیں۔ تو کہتے ہیں حویت السمانہ، اب یہ جو لفظ ہے نا، حویتو میں 4 ہیں اور آگے والے میں 6 ہیں، تو یہ مجموعہ ہیں جو ہمارا یہاں پر مقصود ہے کہ ان کے اندر لام ہے، ٹھیک ہے۔ السمانہ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے الف لام، تو یہاں پر جو لام ہے نا دوسرا حرف، تو یہ یہاں پر انہوں نے بات کی ہے کہ یہ حروف زوائد میں سے ہے لام، جو کہ اس شاعر کے اس شعر میں قول میں موجود ہے، تو ٹھیک ہے موجود ہے۔ اب اس کا ایک دفعہ ترجمہ بھی دیکھ لیجیے شعر کا، کہتے ہیں حویت السمانہ فشیبننی وقد کنت کدمن حویت السمانہ۔ اب یہ اس میں دوسرا جو حویت السمانہ، تو اس کے اندر جو آخر میں الف ہے، تو یہ وزن شعری اور الف شباب وغیرہ یہ شعروں کے اندر آتا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہے کہ حویت السمانہ، میں نے موٹی عورتوں کو پسند کیا، تو فشیبننی، تو انہوں نے مجھے جوان کر دیا، یعنی جوان مطلب جلدی کر دیا، مطلب اپنے وقت سے پہلے۔ وقد کنت کدمن حویت السمانہ، اور کہتا ہے کہ میں عرصے سے، کدمن قدیم لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو کدمن اس کا تلفظ انہوں نے حاشیے میں بیان کیا ہے، حاشیہ نمبر 5 کے اندر، بکسر الکافی وسکون الدال بمعنی الزمان القدیم، زمانہ قدیم سے میں موٹی عورتوں کو پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو باتیں تھیں اس پورے صفحے کے اندر وہ آپ نے سماعت کر لیں۔ مزید اس شعر کے اوپر نیچے انہوں نے حاشیے میں بات کی ہے، اس کو معلومات کے لیے پڑھ لیجیے گا۔ اچھا، تو دوسری میں بات جو عرض کر رہا تھا نا، وہ آگے والے صفحے پر آ رہی ہے کہ اس کا مجموعہ اسی حاشیے کے تحت انہوں نے آگے بات بڑھائی ہے۔ تو وہ آپ حاشیے میں یہاں پر اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک تو آپ نے سن لیا حویت السمان، ٹھیک ہے، یہ مجموعہ 10 حروف کا۔ دوسرا آپ نے ابھی اسی پر نظر ڈال لیں تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایک مجموعہ آتا ہے یا اوسو حل نمتا۔ اب یہ سوالیہ انداز میں ایک پورا قصہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہیں آئے گا تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے، کچھ نہ کچھ اسی کے اس صفحے میں انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تیسرا مجموعہ ہے لم یاتنا سہون۔ چوتھا اور پانچواں یہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، جس طرح میں نے عرض کیا نصاب الصرف میں آپ نے دیکھے ہوں گے، الیوم تنساہو اور سألتمونیہا، ان کے اندر بھی یہ مجموعے مطلب الفاظ موجود ہیں۔ تو ان میں سے اب جو بھی آپ کو آسان رہے، اور ساری آنی چاہیے، یقیناً ہم فن کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس طرح کی ساری چیزیں آنی چاہیے، بعض موقعوں پر فائدہ دیتی ہیں، لیکن کم از کم 1-2 تو ضرور یاد ہونے چاہیے تاکہ بر وقت جب ضرورت پڑے تو بندہ جواب دے سکے۔ تو سألتمونیہا الیوم تنساہو، تو یہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، تو یہ حویت السمانہ یہ ہم نے اس متن کے اندر پڑھ لیا شعر کے طور پر، اور 2 نیچے میں نے اور عرض کر دی ہیں، تو ان سب کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے۔ اچھا جی، اب آئیے اگلے صفحے پر کہ اس شعر کے اندر جو مقصود تھا، جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا، انہوں نے آگے بیان کر رہے ہیں کہ ای حروف حویت السمانہ، یعنی ان میں سے جو 10 حروف زوائد ہیں نا، وہ حویت السمان والی بات ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک اعتراض کیا یا سوال کیا کہ حروف علت میں سے آپ زائد کر دیتے، وہ بھی تو ان میں سے بھی تو کچھ اضافہ کر دیتے نا، وہ بھی گویا کہ ایک زائد حروف کے طور پر لیے جاتے ہیں، تو آپ حروف علت میں سے کسی کو ایڈ کر دیتے تو کیا ہی بات ہو جاتی، کیونکہ وہ معروف بھی ہیں، مشہور بھی ہیں، تو آپ نے ان میں سے کیوں نہیں کیا؟ تو کیا کیا خرابیاں لازم آنی تھیں وہ آگے آپ سنیے۔ کہتے ہیں وَلَمْ يَزِدْ، اضافہ نہیں کیا، مقام اللام، یعنی لام کی جگہ پر حروف علت میں سے کسی کا اضافہ نہیں کیا۔ بھائی کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں حَتَّى لَا يَجْتَمِعَ حَرْفَ عِلَّةٍ، یہ حرفان ہی تھا، ٹھیک ہے، تو اس کا تثنیہ آگے جب اضافت ہو رہی تھی تو نون گر گیا، تو آگے علتن مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں تاکہ یہ حرف علت ہم نے اضافہ نہیں کیا حرف علت میں سے لام کی جگہ پر، تاکہ جمع نہ ہو جائے، لا یجتمع، تاکہ جمع نہ ہو جائیں۔ کون جمع نہ ہو جائیں؟ فاعل آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں 2 حرف علت۔ 2 حرف علت کیسے جمع ہو جائیں؟ اب مثال کے طور پر لام کو ہٹائیں، لیضرب صیغہ ہم نے ایک ذہن میں رکھنا آپ نے، لیضرب کی جگہ پر لام کو ہٹا کر آپ لگا دیں حرف علت میں سے واو اور یا کو، یعنی واو کو لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ وی، یعنی حرکت بھی لگانی ہے، جس طرح لام زر لی تھا اسی طرح واو زر وی یا یا زر جی۔ تو یضرب تو پہلے ہے یضربو، تو یہاں پر آپ نے لگا دینا ہے جی یضرب اور وی یضرب، تو اب یہ 2 حرف علت جمع ہو رہے تھے،
یا کو لگائیں گے تو 2 یا ہو جائیں گی، واؤ کو لگائیں گے تو واؤ اور یا 2 حرف علت، یعنی دونوں حرف علت میں سے. تو یہ ایک خرابی ایک لازمانی تھی 2 حرف علت کا جمع ہونا. اچھا یہاں پر 2 باتیں تو آپ نے سن لی واؤ اور یا کی صورت میں، ٹھیک ہے، مطلب 2 حرف علت جمع ہو جانے تھے تو یہ سکل کا باعث بننا تھا. تو یہ ساری چیزیں بھی حاشیہ نمبر 1 میں اس صفحے پر موجود ہیں. رہی بات الف کی کہ الف کو کیوں نہیں اضافہ کیا، تو اس کا بھی آپ نے بار بار اس کا جواب سنا ہے کہ وہ الف ساکن ہوتا ہے، تو ساکن سے ابتدا جو محال ہو جاتی ہے، تو اس لیے مطلب امر کے لیے یہاں پر یہ الف نہیں لے کے آئے. تو یہ چند خرابیاں اور یہ مسئلے بننے تھے جس کی وجہ سے اس کو مطلب چھوڑ دیا گیا حروف علت میں سے، اور اپنا انہوں نے بات منواتے ہوئے حروف زوائد میں سے لام کو لے آئے. ٹھیک ہے، اور لام کو لے کے آئے، اس کے 2 جواب آپ نے پہلے صفحے پر سماعت کر لیے. پھر آگے کہتے ہیں کہ حرکت کی بات کرتے ہیں کہ لام زیر لی کیوں ہے، لیضرب میں لام زیر لی کیوں ہے. کہتے ہیں وَقُصِرَتِ اللام فی الامر الغائبی، کہتے ہیں امر غائب میں، امر غائب کا جو صیغہ ہے اس میں جو لام کا زیادہ اضافہ کیا گیا ہے تو اس کو کسرہ دیا گیا ہے. کیوں بھائی کیوں دیا گیا؟ کہتے ہیں لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ مشابہۃ باللام الجارہ دی، یعنی یہ جو ہے لام جارہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. لام جو ہے یہ لام جارہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. مثال کے طور پر لیضرب ہے تو اس نے کیا کر دیا، یضرب کو یضرب کر دیا، یعنی یضرب صیغہ تھا تو لام امر آیا تو آخر میں اس نے جزم دے دی. اور لام جارہ اپنے عمل میں کیا کرتا ہے، مثال کے طور پر اس کی لزیدن، زیدن تھا تو لام آیا تو لزیدن ہو گیا، یعنی اسم پر لام جارہ آیا تو اس نے اسم کو مجرور کر دیا، اور فعل پر لام امر آیا تو اس نے جزم دے دی. اب اس پر قاعدہ بیان کر رہے ہیں تو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس میں مناسبت کیسے ہے، مشابہت کیسے ہے. کہ آپ نے کہا کہ یہ لام اور یہ لام، یعنی دونوں لام جو ہیں اسم والا اور فعل والا، یعنی فعل امر اور اسم پر جو لام لزیدن جس طرح یہ ہے، تو ان کے درمیان مناسبت کیسے ہے. حالانکہ جو لام جارہ ہے یہ کسرہ دیتا ہے، جر دیتا ہے، اور آپ کا جو لام ہے فعل پر داخل ہونے والا فعل امر پر وہ تو جزم دیتا ہے. جزم کہاں پر ہوتی ہے اور جر کہاں پر، مطلب کتنا فرق ہے. تو اس پر آگے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّ الْجَزْمَ فِي الْأَفْعَالِ كَالْجَرِّ فِي الْأَسْمَاءِ، کہتے ہیں اسماء کے اندر جاری ہوتی ہے اور فعل کے اندر یہ جزم ہوتی ہے. تو کہتے ہیں جزم افعال میں اسماء میں جر کی طرح ہے، یعنی اسم کے اندر جر ہے، جیسے زیدن، اس کے اندر لزیدن ہو گیا، تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ فعل کے اندر جزم ہے لیضرب، تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. کہتے ہیں اسم کے اندر جر ہونا اور فعل کے اندر جزم ہونا یہ ایک ہی بات ہے. ان کی گویا کہ دکھنے میں فرق ہے، لیکن دیکھا اگر اس کو علم کے لحاظ سے دیکھا جائے اور فن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی طرح ہے. اچھا آگے کہتے ہیں وَأُسْكِنَتِ اللَّامُ، لام کو ساکن کیا جاتا ہے، یہ ساکن کیا گیا کب؟ اِذَا اتصلت، ٹھیک ہے، اگر ملا کر پڑھیں تو اِذَا اتصلت، جب متصل ہو یہ کس کے ساتھ؟ بالواوی والفاء وثم، یعنی جب یہ واو فا ثم، یعنی جب اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جائیں، یعنی واو عاطفہ اسی طرح فا ثم وغیرہ، تو جب یہ ایڈ ہو جائیں، مثالیں آگے آ رہی ہیں، کہتے ہیں جیسے لیضرب اور لیضرب یہ سارے صیغے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ نے ایڈ کر دینا جو اوپر اب انہوں نے 3 چیزیں بیان کی، ول اور فل اور سمل. تو یہ 3 چیزیں جب ایڈ کی تو جیسے ہی یہ ایڈ ہوئی تو لام جو متحرک تھا اور ساکن جو کسرہ تھا تو وہ ساکن ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پر ساکن ہے، تو یہ ول یضرب، فل یضرب اور ثم یضرب ہو گیا. تو اب یہ اس طرح کر دیا جاتا ہے، تو کیوں کر دیا جاتا ہے، تو اس کا یہ آگے پورا قاعدہ بیان کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ واو کی صورت میں یہ نا واجب ہے کیونکہ کثرت استعمال ہے، اور دوسری 2 جو صورتیں ہیں فا اور سما تو یہ جائز والی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ نصاب الصرف کے اندر آپ نے مشکل صیغے، جو آخر میں ایک بحث آتی نا، مشکل صیغے بیان کیے گئے ہیں علم الصیغہ کے حوالے سے، تو وہاں پر یہ قاعدہ موجود ہے اور یہاں پر یہ بحث موجود ہے جو ابھی یہاں پر ہونے والی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ آخر میں یہ کہتے ہیں کما اسکنت الخاء فی فخذ، یعنی یہ جو لیضرب تھا فا اور یہ ساری چیزیں آنے کی وجہ سے ساکن ہو گیا ہے لام. بھائی یہ کیوں ہو گیا؟ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خا کو ساکن کیا گیا فی فخذ، یعنی یہ فاخذن تھا تو یہاں پر فخذن. اسی طرح کاتفن، ٹھیک ہے، اس کو قطفن پڑھتے ہیں. تو یہ جس طرح مثالیں ہیں یہاں پر اسی کو
مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر کیا گیا ہے۔ اس کی آگے مثالیں کہتے ہیں واہیا فاہیا بالواوی والفا، یعنی واو اور فا کی وجہ سے بسکون الہائی، ہا کے سکون کے ساتھ، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی دیگر مثالیں تھیں۔ تو اب اس کے اوپر قاعدہ کیا ہے جو وہاں پر بھی انہوں نے مینشن کیا ہے نصاب الصرف کے اندر بھی، وہ یہ ہے کہ اہل عرب کے ہاں فاعلن فاعلن، جس طرح فاخذن کاتفن میں نے عرض کیا، اسی طرح اب یہ قاعدہ سنیں کہ اہل عرب کے ہاں فاعلن کے وزن پر جو کلمہ بن جائے نا، چاہے وہ ذاتی طور پر ہو جس طرح فاخذن کاتفن، یا کوئی عارضی طور پر ہو جائے، یعنی اصل میں تو اس کا وہ وزن نہ ہو لیکن کسی نہ کسی طرح وہ بن جائے، جس طرح اوپر والی مثالیں ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ عین کلمے کو نا درمیان والے کو ساکن کر دیتے ہیں، جس طرح فاخذن اور کاتفن، ان کو فخذن اور کتفن کیا، تو اسی کی یہ صورت بن جاتی ہے جب یہ واو فا اور سمہ جب ساتھ میں لگاتے ہیں۔ تو اب کیسے بنتی ہے اس کو تھوڑا سا غور کریں۔ لیضرب تھا نا، لیا، تو ہم نے جو غور کرنا ہے وہ لام یا اور فا یعنی جو ساتھ میں ایڈ کیا، یا واو یا سمہ ایڈ کیا، تو اس وجہ سے وہ پورا وہ وزن بن جاتا ہے فاعلون یا فاعلہ وغیرہ۔ تو اس طرح وہ صورت بنتی، تو اس وجہ سے درمیان والے کو ساکن کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ساری بات سن لی، مزید اس کو وہاں پر دیکھ لیجئے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، پھر آئیے اوپر اگلی بات کی طرف آئیے، کہتے ہیں کہ وَحُذِفَ حرف الاستقبال فی المخاطب، مخاطب کے اندر یعنی مخاطب کے صیغے جو یہاں سے مطلب مخاطب کی گویا کہ بات شروع ہوگی جو دوسری صورت ہے امر کی، تو کہتے ہیں وَحُذِفَ حرف الاستقبال فی المخاطب، یعنی مخاطب کے صیغوں میں استقبال کا جو حرف ہے، یعنی حرف جو علامت استقبال ہیں، تو ان کو حذف کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اضرب ہے، تو اس کے اندر وہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تضرب وغیرہ کے جو صیغے پورے ہیں، تو یہاں پر علامت مضارع خطاب وغیرہ نہیں ہے، تو یہاں پر وہی بیان کر رہے ہیں کہ ان کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ بھائی کیوں کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پر آگے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں للفرق بین المخاطب والغائب، مخاطب اور غائب کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ مطلب پیچھے جو ہم نے غائب کی بات پڑھ لی ہے، تو اب اس کے اندر مطلب وہ موجود تھا، تو اب اگر یہاں پر بھی وہ موجود رہتے مضارع کی علامتیں اور اس طرح خطاب وغیرہ کی، تو یہ پھر فرق نہیں رہنا تھا، پتہ نہیں چلنا تھا کہ بھائی غائب کے کون سے ہیں، مخاطب کے کون سے ہیں، تو اس طرح ان کو فرق کرنے کے لیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ رہنے دیتے مخاطب کی مضارع وغیرہ کی علامتیں، تو پھر ہمیں لام بھی لانا پڑنا تھا، امر حاضر معروف میں لام بھی لانا پڑنا تھا، کیونکہ پھر فرق نہیں نہ رہنا تھا کہ مضارع ہے یا امر ہے، تو پھر لام بھی لانا پڑنا تھا، تو وہ ساری صورت بن جانی تھی غائب والی۔ تو اس طرح انہوں نے اس کو مطلب ختم ہی کر دیا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اچھا آگے پھر کہتے ہیں کہ وَأُجِنَ الْحَذْفُ فِي الْمُخَاطَبِ، تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ نے چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ خرابی لازم آنی تھی، تو پھر آپ یہ حذف والا معاملہ اس میں کر لیتے نا، لیضرب والی یعنی پوری جو بحث آپ نے کی ہے، تو یہ سارا آپ حذف اس میں کر دیتے، آپ نے اس کو حذف کے لیے مقرر کیا ہے، اس کو کیوں نہیں کیا، آپ اس میں کر دیتے۔ تو یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ معین کیا گیا ہے مخاطب کو، کس لیے؟ کہتے ہیں لکثرت ہی، اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے، کیونکہ یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں صیغے خطاب کے، تو اس لیے ان کو اس لیے چن لیا گیا تاکہ اس کے اندر مطلب جیسے اضرب ہے تو اب اس کے اندر خفت بھی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کثرت استعمال کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو چنا گیا ہے، اور اس کے اندر حروف بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اور ومن ثم کہتے ہیں اسی وجہ سے لا یحذف اللام فی مجہول، یعنی کثرت استعمال کی جو بات ہوئی نا کہ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو چنا گیا حذف کے لیے، کہتے ہیں اسی وجہ سے جب لا یحذف اللام فی مجہول ہی، یعنی جب اس کا مجہول آ جائے گا نا، کیونکہ وہ مجہول اس کا استعمال کم ہوتا ہے، تو جب اس کا معروف میں استعمال ہوتا ہے اور کم زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو پیچھے بھی بات بڑھی ہے، تو اس وقت اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہی صیغہ اگر مجہول میں آ جائے تو پھر اس کے ساتھ لام لگائیں گے، وہاں پر حذف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کثرت استعمال نہیں ہوتا، وہ قلت استعمال ہے، تو لہٰذا ہماری بات ثابت ہوگی کہ کثرت استعمال کا جو ہمارا دعویٰ ہے اس وجہ سے اس کو حذف کرنا یہ بہترین ہمارا جواب تھا۔ تو کہتے ہیں لا یحذف اللام فی مجہول ہی اعنی یقال لتضرب، ٹھیک ہے، یہاں پر حذف نہیں کیا گیا لام کو، لقلت استعمال ہی، قلت استعمال کی وجہ سے۔ تو اب آئیے آگے نئی بات کی طرف، کہتے ہیں وَأُجْتُلِبَتِ الْحَمْزَةُ، حمزہ کو داخل کیا جاتا ہے،
بعد حذف حرف المضارعۃ اذا کان ما بعدہ ساکنۃ۔ اب یہ یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے جو آپ نے امر کا بنانے کا طریقہ جب آپ نے نصاب الصرف میں یا کسی کتاب کے اندر شروع میں پڑھا تو وہاں پر مثال کے طور پر اضرب ہے، انصر ہے، تو یہ شروع میں جو الف لگاتے ہیں حمزہ وصل کا، تو اس کو حرکت پیش دی جاتی ہے، کسرہ دی جاتی ہے، تو یہ کیوں دی جاتی ہے، کب دی جاتی ہے، تو اس کا جو آپ نے وہاں پر جواب پڑھا بالکل سیم یہاں پر ہوگا، لیکن کچھ نئی باتیں اور سوالات ہوں گے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ حرف مضارع یعنی مضارع کی علامت، چونکہ جب امر کا ایک طریقہ کار ہے بناتے ہیں تو مضارع کو علامت کو گرا دیتے ہیں اور پھر آخر کا ساکن کر دیتے ہیں، یعنی حرف علت ہو یا نون رابع ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور پھر اگر نہ ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اور پھر شروع والا فا کلمہ اگر ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصل لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا ایک طریقہ کا خلاصہ کار میں بیان کر رہا ہوں، اور پھر آتی ہے بات حرکت کی، یعنی اگر فا کلمہ ساکن ہو تو حمزہ وصل لگاتے ہیں، اگر نہ ہو تو پھر مطلب اس کو ویسے رہنے دیتے ہیں، جس طرح واقع یہ اس سے آپ نے قاف زیر کی امر ٹھیک ہے بنایا، اس طرح وعدہ یا عید سے عید، تو یہاں پر حمزہ وصل نہیں لگائے، تو کیونکہ اس کا فا کلمہ خود ہی مطلب متحرک ہے۔ تو اب جب لگاتے ہیں شروع میں حمزہ وصل تو اس کو حرکت کون سی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے آگے دو جواب آ رہے ہیں۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ حمزہ کو داخل کیا جاتا ہے حرف مضارع یعنی علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اذا کان ما بعدہ ساکنۃ، جب اس کا ما بعد یعنی حرف مضارع علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہو، یعنی فا کلمہ ساکن ہو، جیسے یضرب سے یضرب، یعنی تو اس کو یضرب تھا تو ید کے یعنی یا کے بعد دعا جو ہے یہ ساکن ہے، تو یا گیا اور آخر والا ساکن ہو گیا تو یہ دعا جو ہے ساکن ہے، تو اب اضرب یعنی جب بنا تو یہ فا کلمہ شروع میں حمزہ وصل لے کے آئے، تو یہاں پر وہی بات ہے۔ تو اب مطلب وہی کہ مشہور قاعدہ بھی ہے کہ الساکن اذا حرک بالکسر، تو یہاں پر آگے یہ فٹ ہونے لگا کہ ابتدا بھی ساکن سے، جب یہ ابتدا محال ہے ساکن سے تو پھر کسرہ دیا جاتا ہے، تو یہ اضرب جو ہے تو یہ کسرہ دیا گیا۔ تو بہرحال اس کی بات جو دو مین جوابات ہیں وہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، تو اس کو یہاں پر آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا، کہتے ہیں وَقُصِرَتِ الْحَمْزَةُ فِي اِضْرِب، اضرب میں کسرہ دیا گیا حمزہ کو، کیوں؟ لِأَنَّ الْكَسْرَةَ أَصْلٌ فِي حَمْزَاتِ الْوَصْلِ، یعنی حمزہ وصل کا شروع میں لگایا ہے تو کہتے ہیں حمزات وصل، یعنی حمزہ کے جتنے بھی یہ وصل کے حمزہ ہیں تو ان کے اندر یہ کسرہ ہی دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اصل ہے۔ اور کہتے ہیں وَلَمْ تُكْسَرْ فِي مِثْلِ اُكْتُب، اور اکتب کی مثل میں کسرہ نہیں دیا جاتا، کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ بِتَقْدِيرِ الْكَسْرَةِ يَلْزَمُ الْخُرُوجُ مِنَ الْكَسْرَةِ إِلَى الضَّمَّةِ، اس صورت میں اگر ہم کسرہ مثال اکتب کو اکتب پڑھیں تو یہ ایک تو پڑھنے میں بھی سکل ہے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ کسرہ سے یعنی اکتب یہ کسرہ ہے اور تب جو ہے اکتب تو یہاں پر دمہ ہے تا پر، تو یہ کسرہ سے دمہ کی طرف جانا لازم آئے گا، تو یہ درست نہیں ہوتا۔ تو پھر اعتراض ہوا، سوال ہوا، بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہاں سے کسرہ سے دمہ کی طرف جو خروج ہے، حالانکہ جو حمزہ وصل کا کسرہ ہے اور تا کا دمہ ہے تو اس کے درمیان میں تو کاف بھی ہے، تو یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ خروج لازم آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ولا اعتبار للکاف الساکنی، کہتے ہیں کاف جو ساکن ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیوں؟ کہتے ہیں لأن الحرف الساکن لا یکون حاجزا، کہتے ہیں اس لیے کہ جو ساکن حرف ہوتا ہے لا یکون حاجزا حسینا عندہم کی جو ضمیر ہے یہ بصریوں کی طرف لوٹے گی، یعنی بصری جو نحات ہیں ان کے نزدیک جو حرف ساکن ہو یہ حاجز مطلب کہتے ہیں رکاوٹ کو، حسینا مضبوط، یعنی یہ کوئی مضبوط رکاوٹ نہیں ہوتی یہ حرف ساکن کا درمیان میں ہو جانا۔ اس پر ایک اپنی طرف سے ایک اور مثال بھی دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اس کی بات کرتے ہیں، ہم ایک آپ کو مثال دکھاتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، جیسے کہتے ہیں وَمِن ثَمَّ، کہتے ہیں اسی وجہ سے جُعِلَ وَاوُ كِنْوَةٍ يَاءً، کہ کنوا کی واو کو یا سے بدل دیا گیا، بنا دیا گیا۔ اب کیا خرابی لازم آ رہی تھی؟ کہتے ہیں جیسے کنوا، اب کاف زیر کی یہ کسرہ ہے اور واو یہ متحرک ہے فتح ہے، تو یہ کسرہ سے فتح کی طرف عدول ہونا لازم آ رہا تھا، خروج لازم آ رہا تھا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں انہوں نے یا سے بدل دیا، کنوا سے کن یا، ٹھیک ہے، کن یا تن۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنی دلیل کے طور پر اپنی طرف سے بھی ایک مثال پیش کی ہے۔ تو کہتے ہیں
قیلا یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی دوسرا جواب جو ہم نے معروف زیادہ یہی پڑھا ہے کہ تدمو لاتباعی، للاتباعی کہتے ہیں اتباع کی وجہ سے دمہ دیا جاتا ہے اور کسرہ دیا جاتا ہے اتباع کی وجہ سے، یعنی کہ اکتب ہے تو کاتبہ یکتبو، یعنی یکتبو یہاں پر عین کلمہ مطلب دمہ تھا تو اسی کی مناسبت سے جو حمزہ وصل ہے اس کو دمہ دے دیا، اور کسرہ دیا جاتا ہے ادرب تو اس وجہ سے کہ اس کا جو عین کلمہ ہے یا درب، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی کسرہ ہے تو اس مناسبت سے دے دیا گیا، اور فتح نہیں دیا جاتا جس طرح کہ آگے باخلاف کہہ رہے ہیں کہ بخلاف اعلم و امنا، یعنی یہاں پر اگر آپ کی بات مانیں جو ابھی یہاں قیلا سے ہوا نا تدمو اور تکسرو کہ اتباع کی عین کلمہ کی اتباع کی وجہ سے ہی یہ سارا بات دوسرا قول جو جواب دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو یعلمو ہے، ٹھیک ہے، یعلمو اور یمنعو تو اس کے لیے تو پھر فتح آنا چاہیے تھا، مطلب یہ عین کلمہ فتح ہے تو امر میں جب حمزہ وصل ہے تو اس کو عالم اور امنا ہونا چاہیے تھا، تو یہ تو نہیں ہوتا بھائی، یہ کیوں؟ تو اس کا یہ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ بخلاف اعلم و امنا، کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں پر عالم اور امنا ہونا چاہیے تھا عین کلمہ کی مناسبت سے، لیکن یہاں پر وہ نہیں کیا گیا، کیوں؟ کہتے ہیں یہاں پر ایک خرابی لازم آنی تھی، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَلْتَبِسُ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ، شاعر کا یہ جو شعر ہے اس قول کے ساتھ التباس لازم آنا تھا، یعنی یہاں پر امر نہیں ہے جو شعر کے اندر ہے، جیسے الیوم اشرب، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اور جو آپ کا صیغہ ہم اگر وہ بنا دیتے فتح کے ساتھ تو یہ خرابی لازم آنی تھی۔ اچھا وہ کون سی خرابی ہے؟ یہاں دو خرابی ہیں، ایک شعر کے اندر ایک نیچے انہوں نے شرط و جزا کے طور پر بیان کی ہے، کہتے ہیں الیوم اشرب من غیر مستحقب اثما من اللہ ولا واغل، تو اب یہاں پر الیوم کے بعد جو اشرب ہے تو اب یہاں پر یہ اشرب ہے یعنی یہ ساکن ہے، تو یہ کس وجہ سے؟ انہوں نے حاشیے میں دو چیزیں بیان کی ہیں، کہتے ہیں یا تو ضرورت شعری کی وجہ سے، یعنی شعراء حضرات کو بعض چیزیں ضرورت ہوتی ہیں تو اس لیے وہ اپنی مرضی سے چیزیں وہ کر دیتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے وہ پڑھا ہوگا نا کہ تنوین ترنم، ٹھیک ہے، مطلب تنوین وہ اسم پر بھی آ جاتی ہے، فعل پر بھی آ جاتی ہے، حرف پر بھی آ جاتی ہے، تو اس طرح یہ شعروں کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ تو دوسری انہوں نے جو بات بیان کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر شاعر نے وقف کیا ہو، ٹھیک ہے، یہ وقف کی وجہ سے، تو اب یہاں پر اشرب، ٹھیک ہے، اشرب، تو اب یہ واحد متکلم اور دوسرا جو ہم نے اوپر پڑھا اعلم، اگر اس کو عالم اور امنا بنا دیتے تو اس سے لازم آنا تھا کہ پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ امر کا صیغہ ہے یا پھر یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ دوسری صورت انہوں نے حاشیے میں آگے بیان کی ہے کہ اور کس سے التباس آتا، کہتے ہیں اب نیچے انہوں نے خود بیان کر دیا بسکون البائی، یعنی اعراب تو نہیں لگے ہوئے اس شعر کے اوپر، لیکن کہتے ہیں کہ با کو اشرب کا با کو ساکن پڑھیں تو اس صورت میں یہ مطلب ہمارا پوری بات کلیئر ہوگی کہ ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں، یعنی واحد متکلم۔ اچھا دوسری صورت کہتے ہیں وَبِجْزَاءِ الشَّرْطِ فِي مِثْلِ اِن تَمْنَا امنا، یعنی ان تمنا امنا، یہ ان تمنا یعنی خطاب کا صیغہ اور امنا میں روکوں گا، یعنی اگر تو روکے گا میں روکوں گا۔ اب یہاں پر جزا کے طور پر یہ جزم ہے، ٹھیک ہے، شرط و جزا کے آپ نے دیگر مسائل نحو کے اندر پڑھے ہوئے ہیں، تو امنا یہ امر کا صیغہ نہیں ہے، یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ تو اب یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم متکلم میں کہ قیاس کا تقاضا تو یہی تھا جو ہم نے پیچھے کہا کہ عین کلمہ کی اتباع کی وجہ سے دمہ دیا گیا، کسرہ دیا گیا، تو اب فتح بھی عین کلمہ کی اتباع کی وجہ سے دیتے تو یہ جزم کی صورت میں شرط و جزا، اور دوسرا جو شعر کی وجہ سے جو اوپر اشرب میں ہوا جزم ہوا با، تو یہ پوری خرابی لازم آنی تھی، پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ متکلم کا یہ جو واحد متکلم یعنی مضارع کا صیغہ ہے یا پھر یہ امر کا صیغہ ہے۔ تو اس خرابی سے بچتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے اس کو کسرے پر ہی باقی رکھا ہے، ٹھیک ہے۔